کہ اسلام میں ایک عورت کے رائٹس، اس کے حقوق، اس کی ویلیو، ویسٹ میں ایک جو کتیا ہوتی ہے، جو ایک پالتو کتیا ہوتی ہے کسی کے گھر میں، پالتو کتیا جیسے میرے گھر میں کوئی پالتو کتیا ہے، تو ویسٹ میں ایک پالتو کتیا سے زیادہ نہیں ہے. یہ جی ہمارا آج کا ٹاپک ہے. میں سمجھ گئی، آپ کا ٹاپک جو ہے نا وہ میں سمجھ چکی ہوں، اور جو آپ نے پکس لگائی ہیں اپنے تھمبنیل میں وہ بھی بہت اچھی طریقے سے میں سمجھ چکی ہوں. ٹھیک ہے، اور میرے خیال سے اگر آپ کو تھوڑا سا بھی سینس ہوتا نا تو آپ اس طرح کا کوئی تھمبنیل نہ لگاتے. بہت آکورڈ سی حرکت کر دی آپ نے. خیر میں آپ سے بات نہیں کوئی کرنا بات چاہ رہی تھی، کوئی میں نے بات سوچا تھا میں ساحل سے ہی بات کروں گی کیونکہ میں نے اسی آپ کے بارے میں ٹاپک پہ رہتے تو ہوئے کوئی بات نہیں. آپ نے میرے بارے میں جس بھی چینل سے سنا ہے ان چینلز پہ لوگ مجھے جتنی بڑی بڑی ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، تو ان چینلز جی کے ایسا اوپر کچھ اگر آپ نہیں. سن کے آ رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ہر اچھے شخص سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو، اور ہر برے شخص سے اس سے زیادہ برے ہو کے بات کرتے ہیں. تو ہماری جو کیٹیگری آف اسپیکنگ ہے، اٹ ڈپینڈس کہ اگلا بندہ ہم سے کتنی تمیز اور احسن طریقے سے بات کر رہا ہے. ہم اس سے اتنی ہی تمیز اور احسن طریقے سے بات کرتے ہیں، اور اوکے. بدتمیزی کرنے والے کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم بھی اس کے ڈیڈی ہیں. That's the نہیں difference لیکن میں between نے me. سنا ہے آپ کو کہ آپ کے ساتھ کسی نے بدتمیزی نہیں کی، لیکن آپ نے سٹارٹ آپ نے کیا آپ بدتمیزی سنی کی، یہ سنائی بھی میں باتوں نے پہ یقین کرتی ہیں؟ نہیں میں نے دیکھا ہے، میں اوکے، نے آپ کی مت دیکھیں 2-3 ایسی دفعہ باتیں، مت دیکھیں میری بہن، مت دیکھیں. آپ اس ٹاپک پہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ساحل بھائی آپ کو جواب دے دیں گے، پلیز کہہ لیں. میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے یہ جو اس طرح کا تھمبنیل لگایا اور آپ نے بتاؤں کیا ورڈز یوز کیے تھے ابھی کچھ دیر پہلے، کافی دیر پہلے، بہت دیر ہو گئی اس بات کو، کہ اسلام میں ہے نا کتیا جیسی حالت ہے عورتوں کی، بالکل، مسلم عورتوں. میں ایگری میں ابھی بھی اس چیز پہ قائم بہت ہوں، زبردست. انلیس کہ آپ مجھے پروف کر دیں ادروائز. اچھا آپ میں پہلے اپنی مجھے اس بات پروف پہ قائم کیجیے کہ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے. ٹھیک ہے، پھر میں ہوں. آپ کو اوکے، اس کا، ڈن کیونکہ میں ڈن الحمدللہ مسلم ہوں اور ڈن، پرفیکٹ. میں ہم ایک بہت اچھی طریقے سے رہ رہی ہوں اپنے ہاؤس میں بہترین، اور کوئی مجھے بات کوئی پرابلم نہیں ہے. ڈن ہو گیا، ڈن ہو گیا. سو پوائنٹ بائی پوائنٹ چلیں گے. 11 نکات میں نے دیے تھے اپنے فرسٹ 20 منٹس کے اندر. ایک نقطہ آئی آپ کے ڈونٹ. سامنے پڑا، کوئی بات نہیں، میں وہی 11 نکات میں آپ کے ساتھ 1 بائی 1 کر لیتا ہوں. آپ جس پوائنٹ کو چاہیں گی ریفیوٹ کر سکیں گی، جس پوائنٹ کو چاہیں گی اس کو اسکپ کرنا ہوگا ہم اسکپ کر دیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اوکے. قرآن کی آیت ہے چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 34. اس کے مطابق اگر آپ کو اپنی بیوی پہ شک ہوتا ہے، آپ اس کو ایک تھپڑ منٹ مار رکیے سکتے ہیں. سوری، کیا فرمایا آپ نے؟ گا. جی اگر آپ کو آپ کی بیوی کے اوپر شک ہوتا ہے تو آپ اس کو تھپڑ مار سکتے ہیں، لیکن ویسٹ میں آپ اپنے گھر کی پالتو کتیا کو تھپڑ نہیں مار سکتے ہیں. اگر آپ اپنی پالتو کتیا کو ماریں گے تو پولیس آپ کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، یا وہ آپ کو سے کتیا بھی لے جائے گی. لیکن اسلام میں ایز اے مسلم عورت، آپ کا مرد، آپ کا خاوند، اگر اس کو آپ کے اوپر شک ہوتا ہے، وہ آپ سے بحث کرتا ہے اور آپ کو تھپڑ مار سکتا ہے. آیت آپ کے سامنے ہے. جی دیدی. اوکے اب لیٹ می کلیئر. اوکے، فرسٹ آف آل تو یہ جو ہے نا تھپڑ مارنے کی بات یا بیوی کو بیٹ کیا جا سکتا ہے، یہ کچھ اس طرح نہیں ہے کہ بس ہسبینڈ کا دل چاہا اور اس نے اٹھا کے تھپڑ مار دیا. ٹھیک ہے، اس کے کچھ رولز یعنی کہ کچھ کنڈیشنز ہیں. اس کا یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی عورت جو ہے وہ یعنی کہ کریکٹر لیس ہے، ٹھیک ہے، بد کردار ہو رہی ہے، بد چلن ہے وہ عورت، تو تب اس صورت میں شوہر جو ہے وہ عورت پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے. یہ آپ نے کہاں سے ٹھیک ہے، سنا؟ اور یہ میں نے بہت سارے اسکالر سے سنا ہے. اوکے، میں کون سی تفسیر کھولوں کہ مجھے یہ چیز مل جائے؟ قرطبی کھولوں، تبری کھولوں، ابن کثیر کھولوں، کیا کھولوں کہ مجھے آپ کی والی بات ایز اٹ از مل جائے؟ ابن عباس کو کھول سکتے ہیں ہم، دیکھیں اسباب اسکالرز النزول وغیرہ کو جو کھول سکتے ہیں. بتاتے ہیں ہم اپنی طرف سے تو نہیں بتاتے، کسی نہ کسی تفسیر میں ہوگا. یہی تو میں پوچھ رہا ہوں نا دیدی. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے، ایک اب مثلاً بڑھیا آپ کو ملی آج تک جو کوڑا پھینکتی تھی محمد صاحب کے اوپر؟ نہیں ملی نا، نہیں ملی نا. کبھی آپ کو ملا کہ وہ والی حدیث مل ملی جائے گی، کہ ڈھونڈیں گے تو مل جائے گی. اصل میں آپ نہیں لوگوں ملی؟ نے کوشش نہیں کی، ہمیں تو نہیں دیدی یقین جی، ہے اس لیے ہم ڈھونڈنا نہیں چاہ رہے. ارے دیدی ایسی بات نہیں ہے، یہ یقینی ہے. آپ کے اب علماء ہی خود بولنا شروع ہو گیا فائنلی کہ یہ جھوٹی حدیث ہے. ٹھیک ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، یہ حدیث بھی نہیں آپ کو ملتی. حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی جب محمد سے شادی ہوئی، یہ حدیث بھی نہیں ملتی. ٹھیک ہے، تو اسلام میں بہت ساری چیزیں آپ کے علماء نے پھیلا دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اسلام کو اچھا ظاہر اچھا کر سکیں. ضروری ہے کہ ہر بات کی حدیث ہو؟
تو بھائی تو پھر آپ کو کیسے ویلیو پتہ لگے گی صحابہ یہ کے سچ دور بات میں اچھا صحابہ کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے تو ان کی باتوں کو تو ہے نا حدیث ہم نہیں کہہ سکتے نا, ہم تو صرف اب انہوں نے جو باتیں کہیں تابعین تک اور تبع تابعین تک جو پہنچی وہی ہم تک پہنچے, ٹھیک ہے. اب ان کے جو فعل تھے, ان کے جو اقوال تھے صحابہ کرام کے, ان کو تو ہم نے پروپر وے میں کہیں سے اس طرح سے کلیکٹ نہیں کیا ہاں جس طرح سے حدیث کو کیا ہے. تو جی بہت سی باتیں ہمیں صحابہ کرام سے بھی ملی ہیں, ہم ہر بات کو یہی کیوں اوکے ریلیٹ کرنا چاہ نہیں رہے نہیں تھے. نہیں میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں نا, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. وہ چیزیں تفسیر کے اندر ہیں, اسی لیے میں نے کہا کون سی تفسیر کھولوں. دیکھیے آپ کا تفسیر میں صحابہ اکرام کے تبع تابعین کے ریفرنسز موجود ہیں, اور ہماری دیدی بھاگ گئیں. یہ کیا ہوا ہے؟ اتنی اچھی بات ہو رہی تھی, دیدی چلی گئی, یہ کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ دیکھیں دیدی واپس آئی ہیں؟ نہیں دیدی نہیں واپس آئی. دیدی کدھر گئی یار؟ دیدی کا کیا نام تھا یار, کسی کو یاد ہے؟ ارے ایف سے تھا, یار ایف سے تھا کچھ. اچھا ایک سیکنڈ, یہ کوئی سنگھ جی جڑے ہیں. سنگھ جی آپ مومن نہیں لگ رہے مجھے. کیا آپ مومن ہیں جو ابھی جڑے ہیں؟ کیمرہ آپ کا آن ہے. اگر آپ مومن نہیں ہے اسٹریم چھوڑیں, ذرا مجھے دیدی کا ویٹ کرنا ہے. آپ دیدی نکلی, آپ فوراً آ گئی. فوراً چھوڑیں بھائی, اسٹریم چھوڑیں یار. ایک اور کمار صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں بھائی, آپ بھی چھوڑیں بھائی. آپ بھی وہ نہیں ہے مجھے یار. یہ انٹرپرائز صاحب مسلمان نہیں ہو سکتے یار. نان مسلم بیک سائڈ چھوڑو یار, مجھے دیدی کا ویٹ کرنا ہے, اس کے اسٹریم میں جگہ رکھنی ہے. یار بھائی لوگوں کیوں آ رہے ہو, کیوں آ رہے ہو, کیوں آ رہے ہو؟ نان مسلم چھوڑ دیں اسٹریم بھائی. فوزونا نام ہے اس کا, فوزونا. ہاں فضونا جی واپس آئیں جی. ارے یار فضونا جی کدھر گئیں یار؟ یہ کیا بات ہے؟ فضونا جی کہاں چلی گئیں؟ چلو عمر علی کو لیتے ہیں. عمر علی جی آپ مومن ہیں, فضونا جی کا میں انتظار کر رہا ہوں جی. فضونا جی آ جائیں جلدی سے. جی عمر علی آپ مسلمان ہیں؟ جی سر. جی سر. آپ بے نے سر شک. اسٹریم کا ٹاپک دیکھ لیا, سب کچھ دیکھ لیا؟ جی سر ابھی 15-20 منٹ سے سن رہا تھا میں, اور میم کی بھی بات سنی جو بھی آئی تھی تمہاری عمر علی جیسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں. ہاں جی فضونا جی کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ وہ ہم سے بات کری تھی اور بات کرتے کرتے چلی گئی ہیں. بالکل. یہ آپ نے کون سی حدیث کھول لے گی؟ قرآن کھول لے گا, حدیث کھول لے گی سر؟ 434 قرآن کی آیت کھولی ہوئی ہے اس وقت. قرآن کی سورہ نساء ہے, آیت نمبر 34 سر. 34. سر آپ کے سامنے آپ پڑھ سکتے ہیں سر, ہاں ٹینشن کیا جی ہے؟ ہاں. سر آپ میں اس میں ایسا کیا لگ رہا ہے اس صورت میں؟ کیا لگ رہا ہے یار؟ علی کے نام سے کوئی بندہ بار بار آ رہا ہے, میں نے اسے 3 بار نکالا ہے. میں تمہیں اب بین کر دوں گا. کیمرے اور مائکروفون کو تم نے پرمیشن نہیں دی ہوئی, اور میں تیسری دفعہ تمہیں نکالا ہے. مجھے فضونا کا ویٹ کرنا ہے. آپ اگر کیمرے اور مائک کو پرمیشن ہی نہیں دینی ہے آپ نے, تو آپ یہاں بیٹھے کیوں ہیں؟ حد ہو گئی یار. اچھا کمار صاحب میں نے آپ کو پہلے بھی نکالا, پھر آ گیا. میں آپ کو بین کر دوں گا. کیوں آ رہے ہیں یار؟ مجھے جگہ رکھنی ہے یار بیک سٹیج میں. ہاں جی سر. اس آیت کے مطابق آپ اپنی بیوی کو مار سکتے ہیں, یس اور نو؟ سر بالکل یس. اوکے. کس شرط پہ مار سکتے ہیں؟ سر اگر اس پہ شک ہے, بے شک ہے تو شک. مطلب اگر بیوی ہے, دیکھو بیوی جو ہوتی ہے نا, بیوی تو بیوی تو آدمی کے لیے ایک بیوی ہوتی ہے. اگر یہ تو اس پہ سب کو شک پتا ہے, ہوا بیوی مطلب آدمی کے لیے بیوی ہوتی ہے, تو سب کو پتا ہے. یہ کون سی سائنس بتائیے بھائی؟ نہیں سائنس نہیں بتا رہا, مطلب ایک ہوتا ہے نا ایک نیچرلی ایک پیار بھی تو ہوتا ہے نا ایک, اگر وہ ٹوٹتا ہوا دکھ رہا ہے پھر انسان اچھا کو, ایک تو اس سیکنڈ کو جی. عمر شک کی آپ کو واپس بنیاد دے رہا پہ ہوں. آپ مان فضونا جی سکتے آ ہیں. گئی ہیں. فضونا جی آ گئی ہیں, آپ کو بعد میں لیتا ہوں. جی فضونا جی آپ کدھر چلی گئی تھی جی بات کرتے کرتے بیچ میں؟ نہیں وہ ایکچولی کوئی پرابلم ہو رہی ہے. اوکے. اوکے بولیں آپ. میں نے آپ کو لاسٹ میں بتا رہا تھا کہ آپ کے جو صحابیوں اور اچھا تابعین یہ اور آپ کے جو نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو آڈینس ہے, وہ اتنی بدتمیزی پہ کیوں آ جاتی ہے اتنی جلدی؟ forget them. ہر بندے کو تو نہیں ہم روک سکتے نا. ہر بندے کی لہجے بات کو ہم نہیں روک سکتے, وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے forget them. آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں. دیکھیں ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں, اور یار بھائی لوگوں جو بھی سن رہے ہو تمیز سے رہو یار پلیز, لیڈیز ہیں احترام کرو. واپس آپ کے پاس آتے ہیں جی فضونا جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ
آپ نے کہا کہ تابعین اور صحابین کی باتیں نہیں لکھی ہوئی، جبکہ میں نے کہا کہ ہم اگر حدیثوں کو دیکھیں تو ہمیں وہاں پہ صحابین اور تابعین کی تفسیروں کو دیکھیں تو صحابین اور تابعین کی باتیں ملتی ہیں. تو اسی لیے تو میں نے کہا کون سی تفسیر کھول لوں، تو میں تو آپ اچھا کو سب تفسیروں کچھ میں الاؤ کر تو رہا ہوں. صرف وہی باتیں ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے قرآن کی جو ورسز ہوتی ہے نا تفسیر میں تو اسی سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہیں. اگر آپ اس جو ورس کا کہہ رہے ہیں کہ اس کی میں کہیں سے لے کر آؤں تو مجھے وہ نہیں پتا، لیکن آپ کو تو معلوم ہوگا نا، آپ ماشاء اللہ اتنی نالج رکھتے ہیں تو آپ تو کو میں کہہ رہا ہوں معلوم نا ہو کہ گیا. نہیں ہے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے نا. جس طرح بڑھیا نہیں ملتی ویسے آپ کی لاجک بھی نہیں ملتی. ایگزیکٹلی میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ماننے کو تیار نہیں ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس لیول تک مار سکتے ہیں. دیکھیں قرطبی میں بتایا جاتا اوکے. ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں، میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں. قرطبی میں بتاتے ہیں کہ امام قرطبی بتاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا اسما. آپ آپ کو اسکرین پتا ہے نا؟ شو کر دیجیے نا پلیز. ہاں میں وہاں تک پہنچ تو جاؤں. اچھا جی ایک سیکنڈ، کہ وہ ذرا سرچ کرنا، اتنی بڑی حدیث ہے، سوری اتنی بڑی تفسیر ہے تو مجھے سرچ کرنا تھا. یہ دیکھیں حضرت ابو بکر کی ابو بکر صدیق کی ایک بیٹی ہے اسما، جو حضرت زبیر کی بیوی تھی. وہ باہر نکلتی تھیں، حضرت زبیر کو غصہ آ گیا. انہوں نے ان کو اور ان کی سوکن کو پکڑا. سوکن ہوتی ہے دونوں بیویاں، دونوں بیویوں کو پکڑا اور ان دونوں کو اپنے کے بالوں سے پکڑ کے باندھ دیا اور انہیں سخت سے سخت سزا دی. سوکن بہت زیادہ بچنے والی تھی، اسما زیادہ بچنے والی نہ تھی، پس اسے ضربے بھی زیادہ لگیں. حضرت اسما اپنے باپ کے پاس گئی، ابو بکر شکایت کی. ابو بکر نے کہا صبر کر، زبیر ایک صالح آدمی ہے، کوئی بات نہیں. تو میرا مطلب ہے کہ اس لیول کے اوپر چپیڑے چنڈے بالوں سے باندھ کے مارنا، یہ سب کچھ ہو رہا تھا محمد صاحب کے زمانے میں، اور ابو بکر اپنی بیٹی کو بھی نہیں بچا سکے. اچھا سنائے میری بات. یہ اب آپ کے صحابی آ گئے. جی اب میں سمجھ گئی آپ کی بات کو. اچھا جی آپ کو پتہ ہے ویسے تو ہے نا، یہ آپ عرب کے زمانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی یہ جو موجودہ دور ہے ہمارا ماڈرن ایج جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن آپ اس میں ابھی دیکھ لیں پاکستان اور انڈیا یا جو بھی ہماری اس طرح کی ایسٹرن کنٹریز ہیں، یہاں یہی ہوتا ہے. جب ایک بیٹی اپنے باپ کے پاس کسی بھی قسم کی شکایت لے کر جاتی ہے لاس کی یا اپنے ہسبینڈ سے ریلیٹڈ، تو اسے یہی کہا جاتا ہے کہ تمہیں اپنا گھر بسانا ہے، تم صبر کرو، ٹھیک ہے. اور ایون کہ یہ انڈیا میں بہت زیادہ ہے، پاکستان سے بہت زیادہ یہ والا جو کلچر ہے وہ انڈیا میں، کہ کچھ بھی ہو جائے بیٹی کو اپنا گھر بسانا ہے. تو حضرت جو ہے نا اسما، وہ اپنے والد صاحب کے پاس گئی تھی، حضرت ابو بکر صدیق. اور ایک باپ جو ہے نا وہ ان حالات میں اپنے بیٹی کو یہی سبق دے سکتا ہے. ہم نے اس معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا نا، انہوں نے کیا کہا تھا، اگر وہ ہے تو آپ پلیز وہ مجھے بتائیں. ہاں تو اوپر چلے جاتے ہیں. آپ نے صحابی کہے تھے نا، دیکھیں کبھی آپ صحابیوں پہ آ جاتی ہیں، کبھی آپ نبی پہ آ جاتی ہیں. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں نبی نے کیا آپ کہا میری تھا. بات میں نہیں سمجھ رہے، دیکھیں میں یہ نبی کی ایک سیکنڈ رک جائیں، میں نبی دکھایا تھا، ٹینشن نہیں لینی، سب ہے ہمارے پاس. یہ دیکھیں حضرت منٹ، سعد بن آپ ربیعہ کے حق مجھے میں. یہ بتا دیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ پر بنا کسی وجہ کے ہاتھ اٹھایا ہو؟ بالکل دکھا آپ دیتا یہ ہوں، مجھے پلیز بتائیں. میں جی وہ بھی دکھا دیتا ہوں. اوکے، یہ ابھی یہ آیت کا اسباب نزول دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت سعد بن ربیعہ کے حق میں نازل ہوئی. ان کی بیوی حضرت حبتہ بنت زید بن حارثہ ابن زبیر نے نافرمانی کی تو انہوں نے اسے تماچا مارا. حضرت حبتہ کے والد نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کو دے دی ہے، اس نے اس کو تماچا مارا ہے. نبی کریم نے فرمایا جائے وہ اپنے خاوند سے قصاص لے، مینز خاوند کو بھی جا کے تماچا مارے. وہ اپنے باپ کے ساتھ لوٹنے لگی تھی کہ خاوند سے قصاص لے لے، لیکن نبی کریم نے فرمایا لوٹ آؤ میرے پاس جبرائیل آیا، واپس آ جاؤ. بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لہذا قصاص نہیں اب لے سکتے، مرد مار سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اس آیت کا اسباب نزول ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ہم ایک اچھا عمر ہم کا دیکھتے ارادہ ہیں. کیا ہے اور اللہ نے مجھے سما کا ارادہ فرمایا. ہاں ٹھیک ہے اوکے. اللہ نے دوسری آیت دی، میں نے ایک ارادہ کیا تھا کہ تمہیں قصاص لو، لیکن اللہ نے دوسری بات کر دی ہے، لہذا نہیں لے سکتی تم قصاص. ٹھیک ہو گیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے 974 بھی، اس کے اندر ہم ایک دیکھتے ہیں منٹ کہ بھائی، حضرت ایک منٹ سنیں. جی، آپ نے جو لاسٹ حدیث بتائی نا مجھے، اس کے اوپر کا آپ یہ نے مجھے تفسیر جو پارٹ ہے وہ نہیں دکھایا. تفسیر ہے بی بی جی، تفسیر ہے، یہ تفسیر ہے اوکے قرآن تفسیر جو کی ہے، اسی ہاں آیت کی، یہ اسی آیت کی تفسیر ہے 434 کی. اوکے شان نزول کہہ سکتے ہیں اس کو. جی اس میں شان نزول بتا رہے ہیں اس آیت کا کہ کیوں نازل ہوئی. ٹھیک ہے اوکے. اب ہم چلے جاتے ہیں حضرت سعد کہ بن ربیعہ. ٹھیک ہے، اب ہم چلے جاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو ہمارے پیارے نبی نے مکہ مارا ان کی چیسٹ کے اوپر. یہ دیکھیں I said to messenger of Allah, may father my mother وغیرہ be on you. He said, was it the darkness of the shadow that I saw in front of me? کیا وہ تم تھا وہ جو shadow کا darkness تھا؟ I said yes.
Then Muhammad struck me on the chest, which caused me pain. And he said, did you think that Allah and his apostle would deal unjustly with you? وغیرہ وغیرہ. لیکن محمد نے جب اس کو اسٹرک کیا عائشہ کو, تو عائشہ کو درد بھی ہوئی. And she said, caused me pain. لیکن اس کے بعد محمد نے کیا کہا, کیا یہ میں کبھی اللہ اور اس کا اپوسل کیا کبھی انجسٹلی ڈیل کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں 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 نہیں, بالکل نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا آپ مار سکتے ہو. تو کیا مسئلہ ہے اس چیز میں؟ محمد نے بھی مارا. اچھا یہ کیوں مارا تھا آپ یہ دیکھ رہے ہیں؟ کیوں مارا تھا آپ بتائیے گا. یعنی کہ مار سکتے ہیں نا, آپ نے کیا کبھی مارا تھا؟ میں نے آپ کو دکھایا مار سکتے ہیں. کیوں مارا تھا؟ عائشہ نے نبی پاک کو ڈرا دیا تھا ایک طرح سے, کیونکہ نبی پاک کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی, ان کو سایہ نظر آیا, وہ ڈر گئے. جی 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 اما بہو تو ہو بھائی گیا, اما بہو. اچھا دیکھیں میں آپ کو یہی بتا رہی تھی نا, میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ جی یہ غیر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں غیر فطری عمل ہوتا ہے. جب ہمیں اچانک کوئی ڈرائے گا تو یہ خود بخود آٹومیٹک ہمارا ہاتھ اٹھتا ہے. اس وقت نہیں نا مارا, اس وقت نہیں مارا, گھر آنے کے بعد مارا. ان سے پوچھا گیا کیا وہ سایہ تم ہی تھی؟ آپ نے کہا ہاں میں ہی تھی, میرے ماں اور میرے باپ تم پہ قربان ہو اے محمد. یہی لکھا ہوا ہے حدیث میں, حدیث کے الفاظ ہیں. پھر انہوں نے پوچھا ہاں جی سوری میں ہی تھی. یعنی جب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ماں میرے باپ ہم لوگ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں, اس کا مطلب آپ ڈر گئی ہیں, آپ کو آلریڈی پتا لگ گیا کہ آپ کی پھینٹی لگنے لگی ہے. پھر بھی نبی پاک نے ان کے سینے پہ مارا, مکہ مارا. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ دکھایا تو میں کہ حضرت عمر کیا کہتے ہیں, کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 1986. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں I heard from the messenger of Allah, a man should not be asked why he beat his wife, and do not go to sleep until you have prayed the witr. ڈیفینیٹلی شوڈ ناٹ آسک, بیکاز یہ بھی ایک پرائیویسی کی بات ہے. نہیں نہیں نہیں, آپ کو یہ پتا ہوگا ایک سیکنڈ رکے, آپ غلط سمجھ رہی ہیں. A man should not be asked why he beat his wife. ایک بندے سے نہیں پوچھا جا سکتا اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا. تو میں یہی تو کہتی ہوں پھر اس بندے کو گورنمنٹ سزا ہی کیسے دے گی اگر اس سے یہ بھی نہیں پوچھا جا سکتا کہ وہ اپنی بیوی کو مارتا کیوں مارتا ہے. تو اگر ایک انڈین لا کے اندر ایک مسلمان اپنی بیوی کو مارتا ہے, تو اسلامک شرع کے اندر اس سے تو پوچھا بھی نہیں جا سکتا کہ اپنی بیوی کو کیوں مارتا ہے, تو انڈین لا اس کو سزا کیسے دے گی؟ بھائی لاس وغیرہ تو ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے, وہاں دیدی جی ساحل بول رہا ہوں. جی جی اچھا آپ نے ابھی کچھ باتیں کہی, آپ کو کچھ احادیث بتائی گئی, صحابہ کا طریقہ بتایا گیا, خود رسول اللہ کا طریقہ بتایا گیا. آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو ڈومیسٹک وائلنس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں یعنی پرابلم تو اس کا گھر بچانے کے لیے, یعنی وہ اپنی شادی بچانے کے لیے اگر اس کا شوہر ڈومیسٹک وائلنس کرتا ہے تو آپ کی نظر میں وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ یہی کہنا چاہ رہی ہے نا؟ دیکھیں میاں بیوی کا جو ایک ریلیشن ہوتا ہے نا, اس میں اس طرح کی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. اگر آپ ان تمام یہ جو ریلیجیس باتوں سے ہٹ کر ایک نارمل جی جی اس وہ جو بھی رشتہ ہوتا ہے اس میں وہ اپنی بیوی کو مارے پیٹے, لیکن چونکہ اس کو اپنا گھر بچانا ہے تو یو شوڈ بی اوکے وتھ دیٹ. مطلب ایک وائف جو ہے اس کو سہ کے لے لینا چاہیے تاکہ اس کا گھر کا رشتہ, اس کے شوہر سے اس کا رشتہ نہ ٹوٹے. آپ یہی کہنا چاہ رہی ہے نا؟ اس میں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں, ظاہر سی بات ہے اسلام نے بھی اس طرح نہیں کہا ہے. پھر خلا کا کیوں کہا گیا؟ اس بات پہ بھی خلا لے سکتی ہے بیوی, ٹھیک ہے, کہ اگر اس کا ہسبینڈ اس کو بیٹ کر رہا ہے تو یہ اس بات پہ بھی خلا ہو سکتی ہے. دیدی خلا نہیں لے سکتی, خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے, ریکویسٹ فار جی خلا. وہی جی خلا کا لے نہیں مطالبہ سکتی کر سکتی. میڈم یہاں پہ تھوڑا ہم ڈیویٹ ہو رہے ہیں. جس چیز کا حکم اللہ خود دے رہا ہے اس کے اگینسٹ میں جا کے خلا کیوں لے گی بیوی؟ بھائی میں نے آپ کو بتایا نا. اچھا میں آپ کو سائڈ ایفیکٹس بتا دیتی ہوں, ٹھیک ہے. اگر ایک مثال ہے, کوئی بیوی بد چلن ہوتی ہے یا بد کردار ہوتی ہے اور اس کا ہسبینڈ اس پر سختی نہیں کرتا, تو اس کے کیا سائڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں دیدی رکے یہاں پہ بد چلن اور بد کردار میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ثابت نہیں کیا, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے کس حدیث سے لیا, کس تفسیر سے لیا, مجھے بتائیے تو صحیح. دیکھیں دیدی یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے کسی ملا سے سنا, اس کی بات مان لی,
ونس اگین آپ نے کیسے مان لی؟ ابھی آپ نے پروف نہیں کیا، لہٰذا آپ اسی چیز کو ریگریٹ کر رہی ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت سمپل کہتی ہے کہ اگر آپ کو شک ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ کو شک ہو تو شک پہ آپ کو مارا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے میں آپ شک کو کہہ رہا تھا، ہم، اس وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اچھا اسلام کس میں پہ عورت کا کس بارے مقام میں شک ہو، کس بارے میں شک ہو؟ دیکھیں سرکشی یہ جو ہے نا سرکشی کا سرکشی، جی وہی سرکشی نافرمانی، تو یہ اسی ایروگینس. سینس میں کہا گیا ہے، یہ اسی سینس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بیوی یعنی کہ سرکشی نافرمانی اسی کو کہتے ہیں نا کہ وہ بد کردار ہو رہی ہے، کسی غلط وے میں جا رہی ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے. ہاں آپ لیکن دیکھ لیں ایک دو پروف نہیں ہوا نا دیدی، پروف نہیں ہوا، ابھی شک ہے، پروف نہیں ہوا، اندیشہ ہے. اچھا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پروف ابھی ہو، یعنی کہ وہ بالکل ہی غلط راہ پہ چلی جائے. بھائی نہیں پھر سختی آپ مار ہوگی تو کیسے تبھی سکتے ہیں؟ تو رکے گا نا. نہیں 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 نہیں. ہو دا ہیل از دا مین کہ وہ اس کو مارے شک کی بنیاد پہ؟ اگر اس کو بہت زیادہ شک ہے، وہ اسے پہلے ویریفائی کرے، اپروو کرے، جب ویریفائی ہو گیا ہے تو بھی اسے مار نہیں سکتا. اچھا یہ ٹھیک ہے، کورٹ کا اوکے. کام ہے. آپ نے جو ویسٹرن کی جو کتی بتائی ہے بہت پیاری سی آپ نے بتائی ہے، وہاں کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ویسٹرن کنٹریز میں اگر کوئی ہسبینڈ اس طرح سے اپنی بیوی پر شک کرتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ہوں. اس اس کا کے جو ریزلٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا پہلی ہے بات بتائیے تو ان خیر کنٹریز میں ہے نا کچھ اتنا خاص اس طرح کا وہی نہیں دیدی. ہے ہوتا وہاں. کیا ہے دیدی، ہوتا کیا ہے وہ بتائیں. یہ ہوتا ہے کہ وہ طلاق ہو جاتی ہے زیادہ تر، بہترین ٹھیک ہے. بہترین. سنیں بات سن لیں، ہولڈ کریں یہاں پہ. اس کا ہم، مطلب ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں تو بچ سے ایگزامپل دی تھی، آپ عورت سے ایگزامپل لے رہے ہیں. عورت کی تو ویسٹرن کنٹری میں عورت کی تو شان ہے بھائی. عورت وہاں پہ شک کی بنیاد، اگر مرد نے شک کیا ہے وہ کورٹ میں لے کے جاتی ہے، اور اگر وہ مرد پروو نہیں کر سکا اس چیز کو، مرد کی 60% جائیداد، گاڑی، گھر کی پراپرٹی، ہر چیز 60%، بینک میں جتنا بھی پیسہ اس وقت پڑا ہے، سیونگ اکاؤنٹ میں جتنا بھی پیسہ پڑا ہے، 60% کی وہ مالکہ ہو جاتی ہے. 60% اس لڑکی کے لڑکے پہ چلا جاتا ہے. پھر دوسری بات، اگر اس لڑکی کے پاس بچے ہیں، خاوند کو اپنی تنخواہ کا ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس عورت کو دینا ہے ٹل وہ بچے 18 سال کے نہیں ہو جاتے. تو بی بی وہاں پہ تو عورت کی جو ویلیو ہے نا، اسلام تو اس کے پاس بھی نہیں پھڑکتا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ بچ سے ایگزامپل کریں. اگر وہاں پہ ایک میری بچ ہے نا، میں نے اس کو چپیڑے مار دی ہیں اور میرے ہمسائے نے دیکھ لی ہے، وہ پولیس کو رپورٹ کر دے گا. پولیس جی آ بالکل جائے گی، بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ پولیس کو بچ لے کے جائے لیے گی. تو وہاں بہت سارے لاز ہیں، لیکن انسانوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہاں انسان کے ویسٹرن میں نے، کنٹریز میں اور دیدی ابھی نہیں انسان کا بھی نہیں. تو بتایا، آپ ابھی میں نے میری بات انسان بھی کا بتایا. سننا پلیز. جی جی ساحل جی آپ نے بیوی کا بتایا، بیوی کا بتایا آپ نے، میں ایکسپٹ کرتی ہوں. اب میری بات بھی سننا آپ پلیز. وہاں جو ہے وہ نوکروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوتا ہے؟ آپ کون سی ویسٹرن کنٹری میں رہتی ہیں؟ میں رہتی نہیں ہوں، میں ویسٹرن کنٹریز میں رہتی نہیں ہوں، لیکن سنا ہے جیسے آپ لوگ اسلام کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں جو بالکل بے بنیاد ہیں. اوکے. تو ہو دیدی سکتا ہے اگر آپ کو یہ اگر آپ کسی ویسٹرن کنٹری میں نہیں گئے تو آپ کو کیا پتا کہ نوکروں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے. وہ تو مرسیڈیز گاڑی میں آتے ہیں نوکر، آپ کو تو امب کا نہیں پتا ہے. کبھی جا کے دیکھو تو صحیح نوکر کہتے کسے ہیں. وہاں پہ تو آفس بوائے کا کانسیپٹ نہیں ہے جو ہمارے انڈیا پاکستان میں ہے. وہاں پہ چپراسی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، آفس بوائے کا کانسیپٹ آئی نہیں ہے. نو. تو جی پھر جی یو نو یٹ یو ڈو نو، یو ہیو نیور بین دیئر یٹ یو نو. وہاں پہ جو گھر میں آتی ہے نا 2 گھنٹے کے لیے آپ کے گھر کی صفائی کرنے کے لیے، اس سے آپ بدتمیزی بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس سے بدتمیزی کی نہیں تو آپ جیل گئے نہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس کے ساتھ کبھی سیکس کی کوشش کر لی اس کی اجازت و پرمیشن کے بغیر، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا سیکس کرمنل کہلائیں گے. وہ فیلنی جو ہے آپ کو دنیا میں کبھی دوبارہ جاب لینے نہیں دے گی اس علاقے میں، اس کنٹری کے اندر. کیسی باتیں کر رہی ہیں دیدی، کہاں رہتی ہیں؟ مجھے نہیں میں یاد کہہ میں نے رہا کون ہوں سی بک میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے. میں نے کافی ٹائم پہلے یہ سب وہاں جو ویسٹ میں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ، اور جو وہاں کی حقیقت ہے، یہ بک کا نام تک ایون مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ سب میں نے وہاں سے جو دیدی ماسٹر سے دیدی میں نے پڑھا. دیدی بک سے نہ پڑھیں، جا کے دیکھیں. ٹھیک ہے، بک سے نہ پڑھیں، جا کے دیکھیں، پھر بتائیں. آپ کو تو امب کا نہیں پتا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، ایکسکیوز مائی لینگویج. No, میں نے please میں don't سوال use this پوچھ type of language, okay. اوکے میں نو تبھی وری. کہہ رہی تھی کہ تو میں نے ناؤ ساحل سے کمنگ بات بیک ٹو کرنی. دا سیم پوائنٹ سر، آپ اگنورنٹ قسم کے جواب دے رہی ہیں مجھے which is irrelevant because you don't know, you نہیں have تو never been to آپ West. ایک منٹ، آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ جو آپ کے مائنڈ کے مطابق جواب نہ دے، یا جو آپ کو جو کیونکہ برا لگ دیدی رہا میں نے ہے آپ جو سے اسی ہمارا لیے کام، پوچھا ہے کہ آپ کبھی ویسٹ گئی ہیں؟ نہیں. میں اپنے مائنڈ سے جواب دوں گی نا. میں نے جو ہاں جانا نا، ہے، میں نے جو پڑھا ہے، میں نے جو دیکھا ہے. تو جب آپ گئی اتنا نہیں کہاں دیکھا ریئیکٹ کیسے کیوں ایسے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھا آپ کیسے اتنا جب آپ گئی ریئیکٹ نہیں؟ مت کریں. یہ ام دیکھا کا کیسے پتہ جب آپ نہیں گئی ہے، اس نہیں؟ کا پتہ نہیں.
दीदी भाई बुक आपने क्या हर चीज, अच्छा आप मुस्लिम नहीं है ना अभी, आप दीदी पाकिस्तान में नहीं रहते, लेकिन आप पाकिस्तान के बारे में और आप हमारे मुस्लिम्स के बारे में क्या क्या उठा के बातें कि करते मैं रहते हैं। पाकिस्तान में रह चुका हूँ ना, विद एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। मैं वेस्ट में हूँ तो विद एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा था कभी वेस्ट गई हैं, आपने कहा नहीं। तो यू आर नॉट स्पीकिंग विद एक्सपीरियंस। साहिल भाई प्लीज, आप कुछ कहना चाह रहे थे, सॉरी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपके अजम्पशन वाली बात हम क्यों माने दीदी? अगर हम इस्लाम के बारे में बोल रहे हैं तो हम assumption नहीं है भाई, मैं ये पढ़ चुकी हूँ बुक्स में, और मेरे ख्याल से आज से 5 7 10 साल पहले बुक्स की भी अहमियत होती थी। आप एक काम करो दीदी, जो वेस्ट के जो कानून है इंसानों को लेकर, इंसान के जो हुकूक है, पहले आप वो पढ़ो। तो कम से कम जो वेस्ट में, उससे पूछो कि भाई वेस्ट में क्या कानून है इंसानों के लिए, अगर वो मेड है, अगर वो बीवी है, अगर